عزیز دوستوں، آج کل ایک خبر بہت گرم چل رہی ہے۔ پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کی خبریں ایسی ہر تھوڑے عرصے بعد لگائی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ریکو ڈے کی سونے کی کانیں نکلی تھیں بلوچستان میں ارلی 2000 میں، تو پاکستانیوں کو خوشخبری دی گئی تھی کہ پاکستانیوں کی تقدیر بدل جائے گی اور اتنا سونا ہے کہ ہر پاکستانی کروڑ پتی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سی پیک بننا شروع ہوا، تو پھر ایک خوشخبری اور لوگوں کی زندگی بدلنے کی ایک تقدیر آئی تھی کہ سی پیک بن رہا ہے، گیم چینجر ہے، پورے ریجن کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور پھر عمران خان جب پرائم منسٹر بنا تھا تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی کے سمندر میں اتنا تیل نکل آیا ہے کہ ہم وہ تیل نکالنا شروع کر رہے ہیں اور پھر سعودی عرب ہم سے تیل منگوائے گا۔ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ اب ایک نئی خبر آئی ہے کہ ہمارا جو سیلف میڈ فیلڈ مارشل ہے وہ لیبیا گیا تھا، اور وہاں پہ لیبیا کے سیلف میڈ فیلڈ مارشل کے ساتھ میٹنگ میں $4 بلین کا پاکستانی ویپنری بیچ کے آیا ہے۔ اور یہ ایسی خبر پھیلائی گئی ہے کہ دیکھ لو ہمارا فیلڈ مارشل، یہ ریولیوشنری لیڈر ہے، اللہ نے ڈائریکٹ ہم کو یہ عطا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں عاصم منیر جیسا لیڈر ملا ہے جس نے پاکستانیوں کی تقدیر بدلنی شروع کر دی ہے۔ ابھی تو خالی لیبیا کو ہم نے بیچا ہے، ابھی سعودی عرب $25-30 ارب کا ہم سے لے گا ویپنری، اور امارات کا ابھی محمد آ رہا ہے، محمد بن نہیان جو پریسیڈنٹ یونائٹڈ عرب امارات کا ہے، وہ کل آ رہا ہے، تو وہ ہم سے $15-20 بلین کا تو خرید لے گا۔ ایسی خوشخبریاں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیبیا کا جو سیلف میڈ فیلڈ مارشل ہے خلیفہ بالقاسم حقر، وہ جب قذافی لیبیا کا لیڈر تھا تو یہ CIA کا ہاتھوں بک چکا تھا۔ لیبین آرمی کا ایک چھوٹا سا آفیسر تھا، یہ CIA کے ہاتھوں بک چکا تھا، اور اندر لیبیا کا ان کے لیے رستے بنا رہا تھا لیبیا کے اندر۔ اور پھر ظاہر ہے جب قذافی کی تختہ الٹا گیا اور قذافی بھاگنے لگا تو یہی وہ آدمی تھا جس نے قذافی کو پکڑا تھا، یہی فیلڈ مارشل لیبیا کا تھا جس نے قذافی کو سڑکوں پہ گھسیٹا تھا، اور جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے 2011 میں۔ اس کے بعد لیبیا میں سول وار شروع ہوئی، تو آرمی کی نظر میں یہ آ گیا تھا کہ ہاں بھائی یہ تو CIA کا آدمی ہے، تو لیبیا میں بھی ظاہر نیشنلسٹ فورسز تھیں۔ لیبیا، قذافی کا لیبیا بہترین کنٹری تھا۔ سوشل ایسپیکٹس پہ آپ دیکھیں تو لیبیا میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ لیبیا کا قانون تھا کہ جو لڑکا لڑکی شادی کریں گے نا، ان کو سرکار گھر خریدنے کے پیسے دے گی۔ لیبیا میں ہیلتھ، ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن فری تھی، یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ خالی میٹرک تک ایجوکیشن ہے فری۔ اس کے بعد آپ کو اسٹوڈنٹ لون لے کے پڑھنا پڑتا ہے یونیورسٹیوں میں۔ ہمارے تینوں بچے اسٹوڈنٹ لون میں قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مطلب تینوں تقریباً $1 کروڑ انڈیا کے $1 کروڑ کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بیٹی نے جس دن جاب شروع کی، اس کی سیلری میں سے ڈائریکٹ وہ اسٹوڈنٹ لون کی قسط کٹ رہی ہے۔ لیبیا میں ہائر جتنی آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے فری، ہیلتھ جتنا مہنگا علاج ہے فری، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے۔ ہماری بیگم کو دانت میں کوئی مسئلہ ہوا، لاسٹ ویک کو ڈینٹسٹ کے پاس گئی، 100 پاؤنڈ۔ اب دانت جیسا مسئلہ جس سے وہ بیچاری 3 دن تک درد برداشت کر کے بیٹھی رہی، لیکن دانت کا درد کتنا ہوتا ہے، 100 پاؤنڈ دیے۔ تو وہاں پہ ہر چیز فری۔ وہاں پہ شادی کرنے کے لیے وہ 50,000 کے قریب کا الاؤنس ملتا تھا۔ اس کے علاوہ لیبیا کی جتنی پیٹرول کی انکم تھی، لیبیا کی اکانومی پیٹرول پہ بیسڈ تھی، وہ پیٹرول کی انکم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہر آدمی کے، لیبیا کے ہر آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جاتا تھا۔
کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, کہیں کوئی انسرجنسی نہیں تھی. صدام حسین جو عراق کا تھا اس کے اوپر تو پھر آروپ تھے کہ وہ شیعوں کا قتل عام کر رہا تھا, علویوں کا قتل عام کر رہا تھا, کیمیکل بم یہ یوز کر رہا تھا. یہاں پہ تو لیبیا میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ہاں وہ بے وقوفی قذافی کی یہ تھی کہ وہ یونائٹڈ نیشنز آف افریقہ کے نام سے ایک الائنس بنا رہا تھا جس پہ تقریباً افریقن کنٹریز کو یونائٹ کر لیا تھا کہ افریقہ وہ پروونس ہے, وہ کانٹیننٹ ہے آج جس کی تقریباً کنٹریز پہ اب بھی کولونیل پاورز کنٹرول کرتی ہیں. یقین مانے افریقہ کے کئی کنٹریز کی کرنسی آج بھی فرینچ فرینک ہے. کئی کنٹریز کے جتنا فورن ریزرو ہے وہ فرانس کی بینکوں میں جمع ہوتا ہے. افریقہ کی کئی کنٹریز کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں سے کچھ پارٹ فرانس کو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کوشش کی کہ ڈی کولونائزیشن کرے, افریقہ کو یونائٹ کرے, اور وہ منظور نہ تھا تو لیبیا کو. تو یہ جو آدمی ہے نا خلیفہ بن قاسم, یہ امریکہ کا پٹھو تھا. پھر قذافی کے بعد لیبیا میں سول وار شروع ہوئی. ایک گروپ کو یہ لیڈ کر رہا تھا, ایک گروپ سرکاری تھا. یہ بھائی صاحب نے اپنے آپ کو عاصم منیر کی طرح فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا. مطلب فیلڈ مارشلوں کی بھی کمی نہیں ہے, ایدی امین بھی فیلڈ مارشل تھا. اب یقین مانیں کہ دنیا میں جو ایک تو ڈیولپڈ نیشنز ہیں اس میں فیلڈ مارشل مونٹگومری جیسے یو کے کا تھا وغیرہ وغیرہ. بھارت میں میرا خیال ہے کہ مانیکشو جی تھے فیلڈ مارشل. وہ ان کے پیچھے ایک ہسٹری تھی ان کے بنانے کے, ان کے کارناموں کی. یہ جو ہیں عاصم منیر, ایدی امین, یہ خلیفہ بن قاسم, ان کی فیلڈ مارشل کی کوالیفیکیشن یہ تو کتے کے بچے سالے جنرل بننے کے لیے بھی لائق نہیں ہے. لیکن بہرحال اب جو عاصم منیر لیبیا جا کے ڈیل کر کے آیا ہے $4 ارب کی, وہ اس خلیفہ بن قاسم کے ساتھ کر کے آیا ہے. یہ ایسٹ لیبیا پہ رول کر رہا ہے اس وقت. لیبیا میں اس وقت 2 سرکاریں ہیں. ایک جو ٹریپولی لیبیا کا کیپٹل ہے اس پہ رول کر رہا ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے. یونائٹڈ نیشنز میں جو ریپریزنٹیٹیو بیٹھتا ہے وہ ٹریپولی کا بیٹھتا ہے. اور اس لیبیا کی سرکار جس کو کہ پوری دنیا ایکسیپٹ بھی کرتی ہے, جو ٹریپولی میں بیٹھا ہے, پوری دنیا میں جو لیبیا کی ایمبیسیز ہیں وہاں پہ اس سرکار کا, اور عاصم منیر جس سے مل کے آیا ہے وہ باغی سرکار ہے جو بن غازی لیبیا کا ایک بڑا شہر ہے وہاں پہ کنٹرول کر رہا ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ان کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا ہے اور پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیبیا کا یہ گروپ جو ہے جس سے عاصم منیر ڈیل کر کے آیا ہے اس کو دنیا میں کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے لیبیا کی کسی بھی گروپ کو ہتھیار بیچنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کسی بھی کنٹری سے دنیا سے ہتھیار نہیں لے سکتے. لیکن بھائی صاحب ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے نا, اور اس وقت امریکہ کے جو 2 ٹاپ کے فیلڈ مارشل ہیں وہ ایک ہے عاصم منیر اور ایک ہے جنرل سیسی ایجپٹ کا. 2 فیلڈ مارشل ہیں جو کہ امریکہ کے جوتے چاٹتے ہیں. تو عزیز دوستوں یہ خوشخبریاں ہمیں سنا رہے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے والا ہے. عزیز دوستوں ملاؤں سے پنگا لے لیا ہے عاصم منیر. ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اولو الامر کی مرضی کے بغیر, حکم کے بغیر کوئی جہاد کا جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو. ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا. آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور پاکستان نے جو ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے, پاکستان ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں, ایک کو لے لیں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے جو اسپیچ کی تھی نا, یہ اس نے اسپیچ کی ہے
ایک کانفرنس میں جو کہ 10 دسمبر کو ہوئی تھی، مولویوں کی کانفرنس، جس میں پاکستان کے سارے مولوی بٹھائے گئے تھے. اب اس میں ہر 2 سیکنڈ بعد 2 جملے بولے گا، پھر قرآن کی آیت کیا ہے، آفٹر آل ہے تو حافظ قرآن نا، پھر 2 جملے بولے گا، پھر قرآن کی آیت. مذہب کو، اسلام کو اس بری طرح یہ آدمی اس وقت یوز کر رہا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا کہ پاکستانی عوام کو یہ بے وقوف بنا سکے. یہ آدمی اس وقت پاکستانیوں کو اسلام کے نام پہ مسلسل بے وقوف بنا کے اپنا کام نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پوزیشن یہ ہے کہ پورا پاکستان اس کی اصلیت کو، اوقات کو پہچان چکا ہے. اور یہ ہے کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ امریکہ کی گڈ بکس میں آنے کے لیے انہوں نے $2.7 ملین جو ایجنسیز ہوتی ہیں نا، پی آر ایجنسیز جو کہ آپ کی پی آر بنائیں گی، ان کو دیا، اور ان کے ذریعے امریکہ کے پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی گڈ بکس میں آنے کے لیے اس نے یہ سب خرچہ کیا. اور یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا تو انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں بھائی ہم غزہ میں اپنی فورس بھیجیں گے. جو شہباز گل ہے امریکہ میں بیٹھا ہے، اس نے کلیئر الفاظ میں بتایا ہے کہ پاکستان 3,500 فوجی غزہ میں بھیجنا چاہ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں بھیجنے کے لیے آپ نے ہاں بھی تو بھر لی. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، ایک تجربہ ہے کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے تھے اور اردن میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کی تھی. آج بھی فلسطینیوں کو بھولا نہیں ہے. ہم نے ایک زمانے میں اس امتحان سے بھی گزرے کہ عراق فوج بھیجے جائے یا نہیں جائے. اب یہ پیس کیپنگ فورسز، تو یہ پیس کیپنگ نہیں ہوتے جی، یہ جنگ کیپنگ، وار کیپنگ فورسز ہوتی ہیں جس کا نام معصوم رکھا جاتا ہے. پاکستان قطعاً یہ غلطی نہ کرے کہ وہ بین الاقوامی اس فورس کا حصہ بنے کہ جہاں ایک بار پھر فلسطینیوں کو ہم اپنی بندوق کا نشانہ بنائیں. ایسی حالت سے پاکستان کو گریز کرنا چاہیے. اور عالمی سطح پر ہمیں کہ آپ کے بریگیڈیئر ضیاء الحق جب وہ بریگیڈیئر تھے، شاید 1967 کی بات ہے، تب انہوں نے بلیک سپٹمبر کے نام سے شاید مشہور ہے وہ واقعہ، جارڈن میں جو پیلسٹینین سارے ریفیوجیز آئے تھے، انہوں نے جارڈن کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی. فلسطینیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، جیسے یہاں پہ پورا یو کے، یورپ پورا ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں جاتے ہیں ٹیک اوور کر لیتے ہیں. یہ صرف انسان کے بچے بنتے ہیں GCC میں، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، عمان، امارات، جہاں پہ اتنی سختی ہے کہ یہ نام بھی نہیں لے سکتے فلسطین کا. تو وہاں پہ انسان کے بچے بن کے رہتے ہیں. باقی ہر جگہ تو انہوں نے جب جارڈن کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تو جارڈن کے پاس کوئی خاص ملٹری تھی نہیں. 67 کی نئی وار ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ، ایجپٹ، جارڈن وغیرہ کی، تو وہ ہار گئے تھے. کئی علاقے ان لوگوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے اسرائیل کے. تو انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی، تو پاکستان سے بریگیڈیئر ضیاء الحق کی سربراہی میں ایک فوج بھیجی گئی تھی جس نے اتنے فلسطینی مار دیے 2 ہفتے میں کہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر بول پڑا کہ بھائی صاحب ہم نے تو پچھلے 20-25 سال سے جب سے اسرائیل بنائے تب سے ہم نے اتنے لوگ نہیں مارے جتنے انہوں نے مار دیے 2 ہفتے میں. تو مولانا فضل الرحمان یہی بتا رہے تھے آرمی صاحب کو کہ بھائی صاحب آج تک وہ فلسطینی بھولے نہیں ہیں اس واقعے کو، تو آپ آج پاکستانی فوج کو وہاں بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ حماس تو ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ تو جو بھی سامنے آئے گا اس سے لڑے گا. حالانکہ مولانا فضل الرحمان کی جو ہپوکریسی ہے یہ تو ہمیں بھی اچھی طرح پتہ ہے. وہ یہ ہے کہ اپنا وہی بریگیڈیئر ضیاء الحق کو جس کو آج یہ برا کہہ رہے ہیں، اسی ضیاء الحق کو 1977 میں مولانا فضل الرحمان کے باپ نے مجبور کیا تھا کہ تم مارشل لو لے آؤ. مارشل لو آنے کے بعد وہ اس کی ضیاء الحق کی مارشل لو گورنمنٹ کا حصہ بنے تھے. یہی مولانا فضل الرحمان ہے جو ضیاء الحق کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد مشرف کی سرکار میں ساتھ رہے.
मुशर्रफ ने 2002 के जो इलेक्शन कराए थे उसमें केपी में मौलाना फजलुर रहमान का चीफ मिनिस्टर बना था, दुर्रानी। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का आदमी था। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान बादशाह बने हुए थे, खलीफा बने हुए थे। आज इनको ज़ियाउल हक याद आ रहा है तो मैं भी इनको कुछ याद दिलाना चाह रहा था कि मौलाना साहब आपकी असलियत तो हमें पता है। अजीज़ दोस्तों, ये है कि आपके डोनाल्ड ट्रंप ने सुना है कि आसिम मुनीर को बुलाया है कि ये वाशिंगटन आओ। अब कब जा रहा है या वाकई ये सच्ची खबर है कि नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक आदमी को पकड़ा है और कहा है कि ये दाइश खुरासान का टेररिस्ट है। दाइश खुरासान का टेररिस्ट है और ये पाकिस्तान में पकड़ा गया है। उसका जो तुर्किश टीवी है ना, TRT, उन्होंने खबर इस तरह लगाई है कि दाइश खुरासान के टेरर ग्रुप का मोहम्मद गौरन पकड़ा गया है पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में। जबकि ये पाकिस्तान में पकड़ा गया है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन क्यों? ऐसे ही जैसे यूके में कोई क्रिमिनल आता है तो साउथ एशिया का है, साला पाकिस्तान का, साउथ एशिया का। कोई छोटा सा अच्छा काम नजर आएगा कि किसी ने बॉक्सिंग का मुकाबला जीत लिया या किसी का गाना हिट हो गया तो पाकिस्तानी ओरिजिन का। तो यहाँ पे भी टर्किश का आपको मामला पता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन। जबकि ये पकड़ा गया है पाकिस्तान में दाइश खुरासान का। उससे एक तो ये कि आपके ये जो चिड़िया वाले हैं नजम सेठी साहब, ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान अमेरिका को कहीं ना कहीं मामला खराब होता है तो उसकी गुड बुक्स मारने के लिए किसी टेररिस्ट को पकड़ लेता है। हर बार ये हुआ है, तो इस बार भी इन्होंने शायद आसिम मुनीर को बुलाया है तो ये पकड़ा गया है। दूसरा, यहाँ से ये साबित होता है कि दाइश खुरासान आईसिस पूरी दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में ज़िंदा है। मैं अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी इनको पालती है। देख लें, पाकिस्तान से पकड़ा गया। ये अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, देख लें अफगानिस्तान सही कह रहा था कि भाई आपके यहाँ आईसिस के ट्रेनिंग कैंप हैं और आर्मी चला रही है ट्रेनिंग कैंप। और ये पाकिस्तान आर्मी का ये टेररिस्ट जो है वो पकड़ा नहीं गया, ये बली का बकरा है जो इस वक्त ज़रूरत पड़ी है तो अमेरिका के आगे कि देखो हम टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ताकि जब आसिम मुनीर वाशिंगटन जाए तो कुर्बानियाँ अपनी गिना सके और कहे कि भाई देखें वहाँ पे तो मेरे को गज़ा वाले मामले पे पूरा पाकिस्तान मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा अगर मैंने आपके लिए गज़ा की फ़ौजें भेजी गज़ा के लिए तो मसला हो जाएगा। तो प्लीज़ माई बाप माफ़ कर दें। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों क्या होता है, लेकिन ये है कि सिचुएशन इज़ नॉट सो क्लियर येट। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। दाइश खुरासान के जो एक्स प्लेटफॉर्म है उससे एक बड़ी गिरफ्तारी की इत्तला दी जाती है। और इससे पहले हमने शरीफुल्लाह की हवालगी जो एबीगेट हमले के मरकजी किरदार थे, जब उनकी हवालगी हुई थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एजेंसी को। अब सुल्तान अजीज़ अज़ाम जिनका नाम बताया जा रहा है और बहुत सरकर्दा जो रहनुमा रहे हैं दाइश खुरासान के, उनकी अरेस्ट इन मई जो डिफरेंट पेजेस हैं वो बता रहे हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है। इसके पीछे क्या है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर वो ये लग रहा है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट विज़िट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेड की होती है, खा वो प्रेसिडेंट हो, खा वो आर्मी चीफ हो या जो भी हो, अच्छा, और अगर जब वो अमेरिका जाते हैं तो उनको अगर वो समझते हैं कि मुझे अमेरिका में अच्छी रिसेप्शन मिलनी चाहिए, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको सुना जाए, तो तारीख़ में लोग इसका हवाला देते हैं कि मुशर्रफ साहब के ज़माने से कोई ना कोई वांटेड पर्सन जो है टेररिस्ट उसको पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर देता है। जब शुरू में भी आपको याद होगा जनरल आसिम जो DGIS आए हैं, आसिम मलिक साहब, उन्होंने भी शुरू में आपको याद होगा एक हाई प्रोफाइल यही शरीफुल्लाह थे एबीगेट हमले के मरकजी किरदार, जी उनको हैंड ओवर किया। उसके बाद फिर हमारे आर्मी चीफ की विजिट्स हुई, व्हाट अ वंडरफुल मैन, ग्रेट मैन, ठीक है, ये सब कुछ हुआ। सेंटकॉम की जानिब से और मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी यही कहा जाता था कि जब भी अमेरिका जाना होता था और कोई ना कोई छोटी मोटी खटक हो रही होती थी तो कोई ना कोई बड़े हाई प्रोफाइल
بندے کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے ٹو دی امیریکنس. عافیہ صدیقی کو جیسے کیا گیا, سر مطلب میں بہت سے کیا گیا, ان کے زمانے میں تو بہت سے تھے سوائے اسامہ بن لادن کے. باقی تو انہوں نے ایک ایک کر کے جب بھی جانا ہوتا تھا تو ایک ہینڈ اوور کر دیتے. آئی مین خالد کو بھی دیا, دے ہینڈ خالد اوور, ابھی وہ آن وے میں اینڈ سو آن. سو آئی تھنک اب الزام یہ لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا بڑے تیز ہے, وہ چلاکو ماسی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ از امپورٹنٹ. جی تو آئی تھنک اس میں شاید کچھ وزن ہوگا اس تھیوری میں کہ کیا بات ہے جب بھی کوئی نہ کوئی ٹرپ آتی ہے تو اس سے پہلے ایک ہماری طرف سے ایک تحفہ امریکہ کو دے دیا جاتا ہے, جس کی پھر امریکن پریزیڈنٹ کانگریس میں بھی تعریف کرتا ہے اور ویسے بھی تعریف کرتا ہے. تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آل اسمائلز, ویلکم ویلکم. تو پھر اگر وہ آپ سے کوئی ایسی انریزنیبل ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ معذرت کر لیتے ہیں. تو اس وقت موڈ ایسا ہوتا ہے کہ تھینک یو. اچھا, تو میرا خیال ہے یہ اس جو ڈیٹا ایویڈنس ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اور یہاں سے کوئی لوگ جاتے ہیں اسپیشلی فوجی, تو وہ اس قسم کی چیز ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اوکے.